روہی مست رنگیلڑی میرا یار ملا دے، میرا پیار ملا دے، میرا پیار ملا دے، ایک بار ملا دے، ایک بار ملا دے۔ ان کو قدرتی طور پہ ہم سے کچھ زیادہ محبت ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں جس کو عوام پسند کرتی ہے وہ بہت اچھا فنکار ہے۔ اور ایک لفظ کا جو مجھے شاید وہ بھول گئے ہوں گے، انہوں نے کہا تھا کہ سریک کی تو نے کہ مزہ تا والا کہ میں تو ہاتھوں ہی واٹ گندا پیا ہوا۔ واہ واہ واہ۔ ایک بات میں جو میں بہت نالاؤں بھی ہوں اور افسوس کرتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے اسٹیٹ بھاولپور کے جو جاننے والے، یعنی جس دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں میر عالم لوگ، میرا عالم لوگ جو تھے نا ہم سے بہت جیلس تھے۔ ہم نے خسا پہنا ہوا تھا، اجرک پہنی ہوئی تھی، تو پاکستان میں ہم پہلے گلوکار جو اجرک پہن کے گئے، بالکل، تو اس یہ وقت پہچان رہی ہے، ینگ تھے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو صوفی تبسم صاحب نے فرمایا کہ تسی کتوں آئے ہو، کہ پنجابی پروگرام تھا وہ، اسا کہ جناب اساں دے سریکی چکے سے اساں روہی جو آئے ہیں۔ بات یہ ہے مختار انجم صاحب، جو ہماری یہ ایوارڈ یا پیریڈ آف پرفارمنس یہ سب کچھ مل جاتا، سب کچھ مل جاتا۔ بہت سب سے جو ہمیں دکھ کی بات ہے اس دھرتی سے، اس دھرتی سے مراد جو تھا جو میڈیا کے لوگ ہیں۔ اچھا، میڈیا کے لوگ پریس والے ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں نہیں اٹھایا، پریس کوریج ہم پر رہی بھی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے نہیں یہ سوچا کہ پروانہ مستانہ انجمن کا تو انٹرویو آ جاتا ہے، عطا اللہ کا دے دیتے ہیں، اداکاروں کا دے دیتے، کبھی پروانہ مستانہ کو رات کو دیکھا بھی ہے ٹی وی پہ، مگر دن کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اچھا جمیل بھائی، یہ تو ایک خیر ایفیکٹ ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں نے اس فیلڈ میں اتنا نام آگے بنایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، تو کوشش خود بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے خود کوشش کی کہ میں اخبارات میں اپنی خبریں لگواؤں، اپنے فوٹو لگواؤں، اور یہ کیا ہے ابتدا میں نے یہ سٹرگل کی ہے۔ لیکن آپ کی وہی بات ہے کہ جو آپ کا فن تھا وہ کم از کم ایسا تھا کہ میڈیا والے اس کو خود آگے لے کے آتے۔ اصل میں میڈیا اب بنا ہے، باشعور اب آئے ہیں۔ پہلے جیسے تھانے دار پی پی ایم ایف، یعنی پرائمری پاس سے مڈل فیل، وہ تھانے دار بن جاتا تھا۔ تو ابھی جو بنے ہوئے ہیں اپنے صحافیات میں جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، کافی اچھے ہیں، مگر کافی پی پی ایم ایف ہیں، پرائمری پاس مڈل فیل ایسے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کے لیے بھی ایک ڈگری ہوتی ہے، جرنلسٹ نہیں ہے پر اونلی پیسہ، بالکل صحیح ہے نا جی۔ پر وہ جو پیسے دیتے تھے ان کے انٹرویو آ جاتے تھے، جو شروع سے ہم نے اپنے سٹرگل کیا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اخبار میں آئے نہ آئے، لوگوں نے دیا ہے، ورنہ تو ہمیں آؤٹ آف سٹی پورے ملک سے ڈان اخبار نے ہمیں انٹرویو کیا انگلش میں، میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے وہ، ماشاءاللہ۔ ڈان اخبار میں بڑے ریشمہ تھے، بڑے گلوکار تھے، لیکن ڈان نے ہمیں سرفرست فوٹو لگایا، اور لاہور کے اخباروں نے بڑا دیا، کراچی کے اخبار نے بڑا کیا، لیکن لوکل جو تھے نا، لوکل لوگ، اس میں صحافی بھی کم تو لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، تو پتہ نہیں گانے کو بھی عجیب سمجھتے تھے۔ تو اب جو میڈیا ہے جاگ رہا ہے، آپ جیسے لوگ جو آئے ہیں باشعور اور آرٹسٹ بھی ہیں، آرٹسٹ دنیا میں سے بھی گزرے ہیں، تو آپ کو احساس بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آرٹسٹ کے لیے یہ لازمی ہے پریس کوریج۔ بالکل صحیح۔ اچھا جمیل بھائی، تھوڑا سا بیک جاتے ہیں، جمیل پروانہ یا نصیر مستانہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، یہ کس طرح کے بچے تھے؟ لاڈلے تھے، شرارتی تھے، کیا مطلب ماحول تھا؟ مطلب ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، تو ان کا آپس میں کیسا بچپن کیسا گزرا ہے؟ میرے سے 3 بہن بھائی درمیان میں ہیں، چوتھی جگہ پر مستانہ سب مجھ سے بڑے ہیں۔ تو اتنا یاد ہے، میں بچپن میں بھائی نصیر مستانہ کے ساتھ سوتا تھا، یعنی ساتھ شروع سے ہی آیا؟ میں سوتا تھا ان کے ساتھ، بھائی کے ساتھ سوتا تھا، بھائی انگلی پکڑ کے مجھے سکول لے جاتے تھے، اور بہت محبت، ریسپیکٹ، احترام بڑا تھا۔ اس کا بڑا احترام کا یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کچھ میں نہیں کہتا، اپنے تعریف نہیں کر رہا، خوبصورت تو جوانی میں ہر کوئی ہوتا ہے، تو میرے اوپر بہت اچھا تھا، بڑے بڑے بال، خوبصورت چہرہ، یہ وہ،
تو میں بھٹک بھی سکتا تھا. مستانہ صاحب کا نوجوان میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں بھٹک بھی سکتا تھا کیونکہ اچھے اچھے گلوکار لڑکیاں یہ وہ, میں نام نہیں لیتا, تو بہت وہ ان کو قریب آنے کی کوشش کرتے تھے. تو رات کو لاہور میں پروگرام کرتے, کافی ہوتا تھا. لیکن بھائی کے ہونے سے, بھائی کی وجہ سے جمیل بچ گیا. جمیل بچ گیا. واہ میں ہر چیز سے بچا رہا. واہ واہ. میں کسی قسم کی, بلکہ ایک گلوکارہ تھی, میں اس کا نام نہیں لیتا, وہ جب اس کو پتہ تھا فلاں ہوٹل میں وہاں آ جاتی تھی. اور بھائی نصیر مستانہ صاحب کو پتہ تھا کہ بھی یہ ان کا پیچھے لگ گئی ہے. لیکن آپ یقین کریں, میرا بھائی نصیر مستانہ اس وقت تک بیٹھے رہتے, نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ چلی جاتی نہیں. کبھی یہ نہیں کیا اچھا یار میں آ رہا ہوں, میں باہر سے کوئی سگریٹ وغیرہ لے کر آ رہا ہوں تو اپنے باتیں کرو. نو, ویسے چلے جاتے تھے جب اکیلے ہوتے, یار تم بیٹھے میں اسٹیشن پر ہو کر آؤں, علامہ اقبال روڈ پر ہمارے ہوٹل تھا, میں ابھی آ جاتا تو چلے جاتے تھے. لیکن جب وہ آتے تھے ملنے والے, خاص طور لڑکیاں, تو مستانہ صاحب نہیں چھوڑتے تھے مجھے. واہ. کہ یہ بھٹک نہ جائے, خراب نہ ہو جائے. اچھا یہ تو مطلب ہے کہ ایک ان کی نگرانی ہوگی. میں میں آپ کو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, ہم نے گلوکاری کے دوران یہ بات نہیں, رومانس وغیرہ, یہ شراب یا کوئی غلط کام یا سگریٹ, ہم نے یہ نہیں کیا. نہیں. اچھا میں آپ کو, ہم لوگ گئے عطا اللہ خان صاحب کی دعوت پہ, ان کے عیسیٰ خیل جو گاؤں ہے, جی ان کے والد ان دنوں حیات تھے. جی ہاں. تو ہم وہاں ایک شوٹنگ کے لیے گئے ہوتے, ایک ڈرامہ سیریل تھا, تو بہت اچھی ٹیم یہاں سے گئی تھی. اس میں عطا اللہ صاحب ایز اے ایکٹر بھی شامل تھے, افضل عاجز صاحب بھی تھے, اور ضلع سبحان. اس وقت کی بہت اچھی کاسٹ لاہور سینٹر کی, پی ٹی وی کی, اسلم قریشی صاحب کا سیریل تھا. تو وہاں پہ انہوں نے, ان کے والد صاحب سے جب ہماری وہاں بیٹھک ہوئی, بیٹھے گپ شپ ہوئی, تو ہم نے کہا کہ جی موقع اچھا ہے تو ان سے جانے کہ جی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے, ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب جو ہے, میرا بیٹا جو ہے, کہتے ہیں آپ لوگوں نے نا آج تک اس کو صرف اس کے گانے سنے ہیں. جو آپ نے گانے سنے ہیں نا, اس میں اس کی وہ آواز نہیں ہے. اس کی سر اگر آپ نے سننی ہے نا, تو آپ اسے کبھی فرمائش کریں کہ قرآن پاک جو ہے نا آپ کو سنائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہاں, کہتے ہیں اتنی ماشاءاللہ اس کی اتنی مطلب ہے کہ جب یہ تلاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں میں خود باقاعدہ مطلب ہے کہ ایسے نصیر مستانہ صاحب بھی خوب سر میں اپنا قرات میں پڑھتے تھے, میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن مستانہ صاحب بھی پڑھتے تھے بہت قرات میں. کیا بات ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں, اسٹرگل کی بات ہے, جہاں تک میں نے تعریف کی عیسیٰ خیلوی صاحب کی, بہت قابل احترام شخصیت ہے, بہت اچھا آرٹسٹ ہے. اس کی اسٹرگل پر زبردست ہے. ناظرین سامعین کو پتہ نہیں ہے اس کا. بالکل صحیح, آپ کو پتہ ہوگا. بالکل پتہ ہے. یہ اتنی بیچارے نے کوشش کیا ہے. یہ رحیم خان اپنے رشتہ داروں کے پاس آتا تھا, ایک ہارمونیم ساتھ ہوتا تھا, اور یہاں بھاولپور میں اس نے نوائے شوق میں ایک گیت گایا. نوائے شوق یا گلوکار. اور اگلے دن پروگرام تھا, اور رات کہاں رہا, یا بھاولپور اڈے پر صابر ایاز گلوکار تھا, میکینک تھا صابر ایاز. تو صابر ایاز کی چھوٹی سی دکان تھی, اس میں سارا تیل تھا, کالا. وہاں ایک چٹائی پر جو ہے نا, یہ سوتا رہا, ساری رات عطا اللہ سوتا رہا. اس کے بہت شوق تک میں ریڈیو پر گاؤں, ساری رات سوچ, صرف نوائے شوق میں گانے کے لیے, پرماننٹ گلوکار نہ, نوائے شوق میں گاؤ, اگر اچھے ہو تو اپروو کر لیں گے. ہاں وہ اتنا تو خیر ہے, ہمیں بھی مطلب سنا ہے. تو نوائے شوق میں اس نے چولا چکنے دا گایا, مجھے یاد ہے. تو ہمارے سجاد رمزی صاحب تھے, ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر. تو دوسرے دن انہوں نے وہ گیت کو بین کر دیا کہ پیر نہ چلانا, یہ کیسی آواز ہے, بونگی آواز ہے, یہ کیا ہے, وہ ہمیں موجود تھے, اس کو بین کر دیا. یہ وہ خوش قسمت گلوکار ہے, جب اس کی شہرت ہوئی تو وہی ڈائریکٹر بین کا لفظ اٹھا رہا تھا, کاٹ رہا تھا, ہے نا جی. تو اللہ, میں سمجھتا ہوں تعلق خاص طور پر اس کے نصیب بہت اچھے ہیں. نصیب اچھے ہیں. اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے, اس کو زوال نہیں ہے. نہیں, ایسے کام سے تو یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے اس کے والد صاحب رشک کرتے ہیں, اصل کے رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کوئی ایسے نصیب بنایا. حالانکہ ہمارا بھائی یا دوست ہے, شرابیں بھی پی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, سب کچھ کیا ہے, اس فیلڈ میں ہوتا ہے, لیکن کوئی نہیں ایسے کام کیا ہے, یا ہے اس کے اندر من کا ایسا ہے اس کے اندر
جو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. واہ. اچھا میں وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ دونوں بھائی کیا شرارتی تھے, کوئی شرارتی کوئی نو اب میں کچھ تھا اس وقت جو ہوتے تھے نہروں پہ چلے جانا نہانا اور یہ وہ کر زیادہ, لیکن نہیں اصل میں میں اس لیے بھی مر گئے تھے بہت. میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا, چھوٹے سے تھے تو والد سے فوت ہو گئے تھے. تو میری والدہ نے کوئی اس قسم کا میں پالا, نہ کوئی شرارت ہم کر سکتے تھے, نہ کوئی چھوٹے موٹے جو باتیں غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے ہوتی رہتی ہیں بچوں سے, تو ہم نے متحدہ ہو کر پالا اماں نے. تو ہم 6 بھائی ہیں. بڑا بھائی ویٹنری ڈاکٹر تھا, وہ فوت ہو گئے ہیں. دوسرا بھائی بھی ویٹنری ڈاکٹر ہے, اب ریٹائر ہوا ہے. نصیر مستانہ صاحب سپرنٹینڈنٹ بلدیات کے تھے. اور میرے بھائی خورشید صاحب ہے, وہ پٹواری تھے ہیں, اب ریٹائر ہو گئے ہیں. تو پھر میں ہو گیا. میں نے بی اے کرنے کے بعد آرٹ کونسل میں ملازمت کی تھی. آرٹ کونسل میں ملازمت پھر جی غزالی صاحب کے وقت میں ملازم تھا میں. اچانک الیکشن آ گیا یہ کونسلشپ کے. یہی میں آگے پوچھنے والا تھا. کونسلشپ کے الیکشن جو ہے, جو اتفاق سے میرے فیملی جو ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مولوی خاندان مشہور ہے, میاں صاحب مشہور ہے. جامع مسجد بھی ہمارے خاندان کی بنی ہوئی ہے, اور 1 ایکڑ میں جنازہ گاہ ہے. جنازہ گاہ عظمت سلطان سے نام کے مشہور ہے, وہ ہمارے دادا صاحب نے بنوایا. تو علمی لوگ تھے ہم. تو وہ اور کونسلر بھی ہم بنتے تھے. میرے بدادا میرے چاچا بھی میاں صاحب وہ ایک قسم کی آپ کی آبائی سیٹ تھے. پھر جب زوال آ گیا, بزرگ مر گئے, ختم ہو گئے, فیملی بہالپور کے لاہور شفٹ ہو گئے, تمام ختم. کیونکہ 2 ساتھ دھوبی رہتے ہیں, ساتھ کسائی رہتے ہیں, ان میں سے پیسے والے ہو گئے یا اب وہ کھڑے ہو رہے تھے. میں نے کہا یہ ہماری اور سے ان کو ووٹ دیں گی. میری غیرت, راجپوت ہوں نا میں, غیرت جاگی. مجھ سے زبردست زندگی کی غلطی ہوئی کہ میں نے استعفیٰ دے دیا, جبکہ مجھے نوکری سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ سیاست بہت, پاکستان کی سیاست انتہائی غلیظ اور گھٹیا شریف انسان کے کام نہیں ہے. اچھا تو پھر میں نے استعفیٰ دے دیا. پھر پہلی بار میرے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے, کیونکہ میں نے 3 ماہ پہلے ریزائن دینا تھا, تو میں نے 15 دن پہلے دیا, میرے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. پھر میں نے راجپوت والی ضد قائم کر لی, میں اب جیت کے دکھاؤں گا. پھر میں نے میرے نام بہت سوشل کام کیا. میں نے کسی کا کارڈ, کسی کا کچھ, کسی کا ادھر ادھر, تھانے میں یہ وہ غریبوں کا کام کیا. کرتے کرتے الحمدللہ لیٹسٹ بھی میں کونسلر ہوں. میں 3 بار میں کونسلر میں بنا ہوں, اپنے سٹی کونسلر ہوں اپنے شہر کا, اور لوگ عزت کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. چاہے سیاسی پارٹیاں سامنے آتی ہیں تو ان کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں, ووٹ مجھے دیتے ہیں. اچھا جمیل بھائی, اکثر آپ سے جب ویسے نجی گپ شپ ہوتی ہے, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میرے ذہن میں نا مختلف آئیڈیاز ہیں, میں چاہتا ہوں ان سٹوری پہ کام کیا جائے. بلکہ ایک فلم جو ہے نا وہ آپ کے آئیڈیا پہ, سریکی فلم, وہ بن بھی چکی ہے, پتہ نہیں کیا 2 بن چکے, ایک جتوال, ایک رکشے والا. جی رکشے والا کی تو کچھ میں نے شوٹ بھی کی ہے, صدیق اجن صاحب نے. اسٹوری کو خراب کر جائے گا تو فلموا نہیں سکے اس کو. اچھا ویسے بنی نہیں, بن گئی تھی, جو میں چاہتا تھا وہ نہیں بنی. یعنی پھر آپ کا آئیڈیا تو ایسے جتوال بھی ایسے کاسٹ اچھی تھی جتوال کی, لیکن جو میں چاہتا تھا نا وہ کلچر نہیں دکھایا گیا. اچھا وہ بات نہیں کی گئی جو میں باریکی میں جانا چاہتا تھا, وہ نہیں دکھائی گئی. حالانکہ وہ محسن شیخ صاحب اللہ ان کو جنت بہت اچھا, کیا بات ہے, محسن قریشی صاحب اللہ اس کو غنی کہنا بات کر بھی سکتے تھے, کیا بات ہے. تو میرے دروازے پر آیا تھا وہ سن کے کہ آپ کے پاس ایک خاکہ ہے, مجھے دیں. وہ کاروں پہ 2-3 آدمی 2-3 لوگ آئے تھے. تو میں نے کہا یہ خاکہ میں نے تحریر کر کے دیا اور اجازت بھی دی, لیکن انہوں نے اسی طرح نہ بنایا. ایک بن گیا, لیکن پتہ کیا, جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے, یہ کھوٹا سکہ یا نشئی یا چرسی ڈھولا, اس کلچر کی وجہ سے جو اچھی سٹوریاں ہوتی ہیں وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں. وہ ہر لوگ چاہتا تھا چرسی ڈھولا ہوئے یا نامراد لفظ ہوئے یا اس قسم لفظ ہوئے, تو اس کی وجہ سے بھی جو سیریس فلم آتی تھی تو لوگ کم دیکھتے تھے.
دوستو جمیل پروانہ سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ایک طویل انٹرویو ہے جو کہ تقریباً 8 سے 10 ایپیسوڈ پر مشتمل ہوگا. امید ہے آپ اسے دیکھتے رہیں گے اور ہم اسے ڈیلی کی بنیاد پر اپلوڈ کریں گے. شکریہ.